الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین والعلماء والعلماء اجمعین اما بعد. اقسام التصدیق. ينقسم التصدیق الى قسمین یقین و ظن، لأن التصدیق هو ترجیح احد طرفی الخبر وهما الوقوع واللاوقوع. سابقہ مباحثے میں ہم نے متعلقات تصور و تصدیق ذکر کیے تھے. وہاں پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ تصدیق کا ایک ہی مورد ہے جس کے ساتھ تصدیق تعلق پیدا کرتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، خبر ہو، قضیہ ہو، مسئلہ ہو، جو بھی نام آپ دے دیں، واقعہ ہو، غیر واقعہ ہو، قصہ ہو، جب آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں اس کے مفردات کی، تحقیق کرتے ہیں اس میں موجود نسبتوں کی، تحقیق کرتے ہیں اس میں موجود تمام کلمات کی. آخر میں ایک نتیجے پر جا کے پہنچتے ہیں کہ یہ خبر، یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ مسئلہ وقوعیت رکھتا ہے یا وقوعیت نہیں رکھتا. تو ہم نے کیا کہا کہ پہلے کے مراحل کہ مفردات کی تحقیق کرنا، نسبتوں کی تحقیق کرنا، خبر میں موجود نسبت کی تحقیق کرنا، اور یہ ساری چیزیں، یہ تمام مراحل، ان کا تعلق تصورات کے ساتھ ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ تصورات ہیں، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کے پیچھے کسی قسم کا حکم نہیں لگایا، لہٰذا یہ کیا ہیں؟ تصورات. تصورات طے کر کے آخر میں آپ ایک نتیجہ دے رہے ہیں کہ یہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے. تو جب آپ حکم لگا رہے ہیں آخری چیز پر کہ ہوا واقع او لم یقع، کہ یہ واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا، یہ تصدیق کا مورد ہے. تو تصدیق کا مورد کون سا ہوتا ہے جس کے ساتھ تصدیق تعلق پیدا کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک ہی مورد ہے، وہ ہے وقوعیت اور لا وقوعیت کا. جی توجہ فرمائی آپ نے. یہاں سے ایک بحث جنم لیتی ہے، وہ یہ ہے کہ تصدیق آپ کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقوعیت اور لا وقوعیت کے کچھ مرحلے ہیں. آپ نے مفردات کے پل کو کراس کر کے، نسبت کا پل کراس کر کے، یہ سارے چاروں ہی جو ہم نے پیچھے متعلقہ تصور بتایا، سارے کراس کر کے اب آپ وقوع اور لا وقوع کے مرحلے میں آ چکے ہیں. جب وقوع اور لا وقوع کے مرحلے میں آپ آ گئے کہ یہ چیز واقعیت رکھتی ہے یا واقعیت نہیں رکھتی، تو یہاں پر آپ کے لیے دو حالات ہیں. یا تو آپ سرے سے کہیں کہ یہ واقعیت نہیں رکھتی، یا سرے سے یہ کہیں کہ یہ واقعیت رکھتی ہے. یہ دونوں کلمات جب آپ عطا کریں گے تو اس کے مقابل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی احتمال خلاف نہیں ہے. جب کوئی بھی احتمال خلاف آپ کے اس وقوع اور لا وقوع کے بعد میں نہ ہو تو یہ یقین کی منزلت ہے کہ آپ کو تصدیق یقینی حاصل ہوئی ہے ایک چیز کے پیچھے کہ یہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کے اس وقوع اور لا وقوع کی تحقیق تصدیق کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز واقع ہے مثلا، لیکن اس کے مقابل میں آپ کو ایک احتمال بھی رہتا ہے، تو آپ اس کو تصدیق یقینی کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تصدیق یقینی نہیں ہے، یہ تصدیق ظنی ہے یہ تصدیق، یعنی اس کے پیچھے میں نے حکم لگایا ہے، وہ کون سا ہے؟ وقوعیت کا یا لا وقوعیت کا، لیکن اس کے مقابلے میں میرے پاس ایک احتمال خلاف موجود ہے کہ ہو سکتا ہو کہ جس کو میں نے وقوع کہا ہے وہ لا وقوع ہو سکتا ہے، احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو احتمال ہے تو یہ جو حکم آپ نے اس خبر پر لگایا ہے وقوعیت کا، یہ تصدیق ہے، لیکن یہ تصدیق ظنی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی، یہ تصدیق کون سی ہے؟ تصدیق ظنی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تصدیقی دو قسمیں ہیں، ایک تصدیق یقینی ہوتی ہے، ایک تصدیق ظنی ہوتی ہے۔ تصدیق یقینی کیا ہے؟ یعنی آپ ایک قضیے، ایک جملے، ایک قصے، ایک واقعے پر حکم لگائیں جس کے خلاف میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا احتمال بھی نہ ہو، یہ تصدیق یقینی ہے۔ لیکن اس واقعے پر حکم لگانے کے بعد اگر خلاف میں احتمال پایا جائے آپ کے ذہن میں تو یہ تصدیق ظنی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ لہٰذا جو حکم آپ لگاتے ہیں اس حکم کے پیچھے دو چیزیں ہیں، یا آپ کے حکم کے مقابلے میں احتمال نہیں یا احتمال ہے۔ احتمال نہیں ہے تو یہ یقین کی منزلت ہے، اگر احتمال موجود ہے تو یہ ظن کی منزلت ہے۔ اور ہمارے تمام تر علوم جو ہیں وہ تصدیق ظنی پر مشتمل ہیں۔ اکثر کوئی بھی علم جو ہمارے اس معاشرے میں پڑھایا جاتا ہے وہ تصدیق یقینی کم ہی ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کو ایک اصطلاح سننے میں ملے گی یہاں پہ حوزے میں، بلکہ تمام تر دنیا کی علوم کی یونیورسٹیوں میں، کہ ہم تمام جو علوم پڑھتے ہیں یہ علوم ظنیہ ہیں۔ علوم ظنی یعنی کیا؟ یعنی آپ جس چیز پر حکم لگاتے ہیں وہ حکم لگانے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں ایک خلاف کا احتمال کا رہ جانا یہ ظن کی منزلت ہے، یقین کی منزلت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو علم یقین ہونا چاہیے، علم یقین ہونا چاہیے، یعنی آپ جس علم تصدیقی کو حاصل کر رہے ہیں اتنا آپ کو حاصل ہونا چاہیے کہ خلاف میں احتمال کی گنجائش نہ رہے۔ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، واضح؟ اچھا، یقین کی خود ایک فنی تعریف بھی ہے کہ یقین کس چیز کو کہتے ہیں، ظن کس چیز کو کہتے ہیں، وہ ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ چیزیں آپ کو سمجھانا پہلے مقصود ہے۔ یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جی۔ دوسری منزل کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے، خبر پہنچی، اس پر آپ نے حکم لگایا وقوعیت کا یا لا وقوعیت کا، پھر آپ نے کہا کہ اس کے خلاف میں احتمال نہیں تو یقین، اگر خلاف میں احتمال ہے تو ظن۔ انسان کے اوپر جب کوئی خبر، انسان کے سامنے جب کوئی خبر پیش کی جاتی ہے
کوئی قضیہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی قصہ، کوئی بات پیش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے صرف یہ 2 حالات نہیں ہوتے، اس کے لیے 4 حالات پائے جاتے ہیں۔ پہلا، جب آپ خبر پیش کر رہے ہیں نا، تب وقوع اور لا وقوع دونوں برابر ہیں۔ لا وقوع اور وقوع کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں۔ برابر ہے اس طرف سے کہ واقع ہو، برابر ہے اس طرف سے کہ واقع نہ ہو۔ حقیقت ہے، حقیقت نہیں ہے، دونوں حصے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس منزلت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک خبر پہنچ جانے کے بعد آپ وقوع اور لا وقوع کے درمیان ہو، اور آپ نہ حکم لگا سکتے ہیں وقوع پر نہ لا وقوع پر، یہ مورد شک ہے، یہ منزلت شک ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ہی ایک طرف کو آپ ترجیح دیں گے، وقوع کو دیں یا لا وقوع کو ترجیح دیں، وہ ظن میں چلا جائے گا، ٹھیک، کیونکہ آپ نے حکم لگایا اس پر، لیکن اس کے خلاف میں ایک احتمال باقی رہ جاتا ہے، تو ترجیح کے مقابلے میں جو مرجوح ہے، اصطلاح کو سمجھیے گا، ترجیح کے مقابلے میں جو مرجوح ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ احتمال۔ اس احتمال کا دوسرا نام وہم ہے، ٹھیک ہے، اس احتمال کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہم ہے، جو ظن کے مقابل میں ہوتا ہے انسان۔ لیکن جب آپ ایک خبر پر مکمل 100% یقیناً کہتے ہیں کہ یہ وقوع ہے، یا 100% یہ کہتے ہیں کہ یا لا وقوع ہے، یعنی اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی بھی احتمال خلاف بھی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے شک کے مورد میں لائے ہیں، تو آپ کو یہ یقین شمار کیا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے جی۔ اسی لیے تعریف کی گئی ہے ان چاروں کی کہ یقین کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یعنی خبر کے مضمون کی تصدیق کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے احتمال کو جھٹلانا، احتمال خلاف کو آپ بالکل ہی کیا کریں؟ کہیں کہ یہ وجود نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ ظن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مضمون خبر کو ترجیح دینا، ٹھیک، ترجیح وقوعی یا لا وقوعی دینا، اس کے ساتھ ساتھ کہ دوسرا طرف ممکن ہے، دوسرا طرف کیا ہے؟ ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ اور وہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مضمون خبر کے جو دوسرے طرف ہے، جس کو آپ نے ترجیح نہیں دی، اس کو کہتے ہیں وہم۔ اور شک کیا ہے؟ یعنی وقوع اور لا وقوع دونوں کا احتمال برابر ہونا، اس کو کہتے ہیں شک۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ جی۔ اچھا، تو آپ نے 2 قسمیں تصدیق کے اقسام سے شمار کی ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ظن اور یقین تصدیق کے اقسام میں سے ہیں۔ کیوں اقسام میں سے ہیں؟ کیونکہ تصدیق کی ہم نے تعریف یہی کی ہے کہ ایک ایسا علم جس کے پیچھے حکم لگایا گیا ہو۔ یقین کے پیچھے بھی ہم حکم لگاتے ہیں، کیا حکم لگاتے ہیں؟ کہ یہ وقوع ہے یا لا وقوع ہے، اور اس کے خلاف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملغا شمار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ظن میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک طرف کو ہم ترجیح دے کے کرتے ہیں کہ یہ چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہو، اس پہ حکم لگاتے ہیں، لہذا جس چیز پر آپ حکم لگاتے ہیں وہ تصدیق شمار ہوگی، وہ تصور شمار نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو باقی جو 2 قسمیں رہ گئیں، وہم اور شک، وہ کس کی اقسام ہیں؟ کہتے ہیں وہ جہل کی قسم ہے۔
فوقی کس کی اس میں جہل. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ظن اور وہم دونوں ایک دوسرے کے عکس ہوتے ہیں، مقابل میں ہوتے ہیں. اگر اس طرف سے آپ کو ظن ہے کسی چیز کی خبر کا تو یقین سمجھیں کہ دوسرے طرف وہم ہے، احتمال موجود ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا اس کو غور فرمائیں. کہتے ہیں اقسام تصدیق، تصدیق کی قسمیں. ینقسم تصدیق، تصدیق تقسیم ہوتا ہے الی قسمیں، دو قسموں کی طرف، یقین و ظن. اور یہ تقسیم ترجیح وقوع اور لا وقوع کی بنا پر کرتے ہیں. لینا تصدیق ہے کیونکہ تصدیق ہو ترجیح احد الطرفی الخبر، خبر کے دونوں طرف میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا، یہ تصدیق ہے. ٹھیک ہے. وہما، اور وہ خبر کے دونوں کون سے طرف ہیں؟ وہما الوقوع واللا وقوع، وہ ہے ایک واقع ہونا یا واقع نہ ہونا. سواء کان طرف الآخر، برابر ہے کہ پھر جو دوسرا طرف ہے محتملاً او لا، یا اس کا احتمال ہے آپ کو یا احتمال نہیں ہے. فإن كان هذا الترجیح مع نفی احتمال طرف الآخر بتن، اگر یہ ترجیح طرف آخر کے احتمال کی بالکل نفی کرتی ہے سرے سے، فهو یقین، تو یہ یقین ہے. وإن كان هذا الترجیح مع وجود الاحتمال، اگر یہ ترجیح احتمال کے وجود کے ساتھ ہو، ضعیفاً، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، فوتن، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظن. توضیح ذالک، اس کی وضاحت. اب یہ مثال پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک، اس مثال پہ غور فرمائیے گا. انک اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار فانت لا تخلو عن احدى حالات اربع، جب آپ کے سامنے ایک خبر کو، اخبار میں سے کسی ایک خبر کو پیش کیا جائے، عرض کیا جائے آپ کے سامنے، فأنت لا تخلو، تو آپ خالی نہیں ہیں، ان احدى حالات الاربعہ، چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے. اما، یا تو آپ، انک لا تجوز الا طرفا واحدا منہ، اما وقوع الخبر و او عدم وقوعہ، یا تو آپ ایک طرف سے زیادہ پر تجاوز نہیں کریں گے، آگے نہیں جائیں گے، آپ صرف ایک ہی طرف کو اٹھائیں گے. وہ کون سا طرف ہوگا؟ یا وقوع خبر کا یا عدم وقوع خبر کا. و اما ان تجوز طرفین، یا تو یہ ہوگا کہ آپ دونوں طرفوں میں کیا کرتے ہیں؟ تجاوز کرتے ہیں، دونوں طرف اٹھاتے ہیں. وتحتملهما معا، اور دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ برابر احتمال میں رکھتے ہیں. والاول هو الیقین، پہلا جو ہم نے کہا کہ آپ یا وقوع خبر یا عدم وقوع خبر کے طرف کو اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے، اس کو یقین کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہم نے کہا کہ آپ دونوں طرفوں کو اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان دونوں کے احتمال کو بھی رکھتے ہیں. وثانی وہ کیا ہے؟ وہ تجویز الطرفین، یعنی دونوں طرفوں کی تجویز کرنا، دونوں طرفوں کو اٹھانا. لہو ثلاث صور، اس کی پھر تین صورتیں ہیں. لأنہ، کیونکہ یہ خبر جو ہے، لا یخلو اما ان یتساوی طرفان فی الاحتمال، یا تو یہ خالی نہیں ہوگی کہ دونوں طرف جو ہیں وہ برابر احتمال میں کیا ہیں؟ مساوی ہیں، احتمال دونوں کا برابر ہے. او یترجح احدہما علی الآخر، یا ایک کو آپ دوسرے پر کیا دے رہے ہیں؟ خبر کو ترجیح دے رہے ہیں. ترجیح، یعنی ایک مرتبہ آپ کے لیے وقوع اور لا وقوع دونوں احتمال کیا ہیں؟ برابر ہیں، یا وقوع اور لا وقوع میں سے ایک کو آپ ترجیح دے رہے ہیں. فإن تساوت طرفان، اگر دونوں طرف کیا ہیں؟ مساوی ہیں، برابر ہیں، فهو المسمى بالشک، تو اس کو آپ شک کہیں گے. وإن ترجح احدهما، پھر اگر آپ
دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ الراجح مضمون الخبر ووقوعه، اگر مضمون خبر کو آپ راجح مانتے ہیں اور اس کے وقوع کو اٹھاتے ہیں فَهُوَ ظن، تو وہ ظن ہے الذي هو من اقسام تصدیق، جس کو ہم تصدیق کے اقسام میں سے شمار کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الراجح طرف الآخر، اگر آپ دوسرے طرف کو راجح کرتے ہیں فَهُوَ وہم، اس کو وہم کہتے ہیں. الذي هو من اقسام الجہل، جو جہل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. وہ عکس الظن، جو ظن کے عکس میں ہوتا ہے، مقابل میں ہوتا ہے. فتکون الحالات اربعا، حالات کتنی بن گئی؟ چار. ولا خامسۃ لہا، اس کا کوئی پانچویں قسم نہیں ہے. اچھا، تعریفیں کرتے ہیں اب ان کی فنی تعریفیں. الیقین وہو ان تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبہ، مضمون خبر کی تصدیق کرنا اور اس کے کذب کا احتمال نہ ہونا. اور تصدق بعدمہ، یا مضمون خبر کے عدم کی تصدیق کرنا. ولا تحتمل صدقہ، اور اس کے صدق کا احتمال نہ لانا. انک تصدق بھی علی نحو الجزم، یعنی آپ نے اس چیز کی بھی یعنی بالمضمون الخبر، آپ نے مضمون خبر کی تصدیق کی ہے اس بنا پر کہ علی نحو الجزم، آپ کو یقین حاصل ہے. وہ اعلیٰ قسم یہ تصدیق، اور یہ دو قسم کی دونوں اقسام میں سے اعلیٰ قسم یہی ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ جی ٹھیک. یہاں پر ایک بات ذکر کرنا اور ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یقین کی ایک دوسری معنی ہے. وہ کون سی معنی ہے؟ جو منطق ثالث میں ذکر کی جاتی ہے، جس میں ہم یقینیات کی بحث جب پڑھیں گے تو وہاں پر یقین کی ایک دوسری معنی کی جاتی ہے. وہ کون سی معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی تصدیق جو یقینی ہو، واقعے کے مطابق ہو، تقلید کی بنا پر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو یقین کہتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے؟ اعتقاد جازم مطابقا للواقع دون التقلید فهو الیقین. توجہ فرمائی. اچھا، دوسری تعریف ظن کی ہے. الظن وہو، ظن کیا ہے؟ ان ترجح مضمون الخبر، کہ آپ خبر کے مضمون کو ترجیح دیں، او عدمہ، یا مضمون خبر کے عدم کو ترجیح دیں، مع تجویز طرف الآخر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا طرف آخر جو ہے وہ ممکن ہو. وہ ادنا قسم یہ تصدیق، یہ تصدیق کی دونوں قسموں میں سے ادنا قسم یعنی تھوڑے کم درجے کی یہی قسم ہے. الوہم، پھر وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان تحتمل مضمون الخبر او عدمہ، ترجیح طرف الآخر، خبر کے مضمون کے وجود یا عدم وجود کا احتمال، جب کہ اس کا دوسرے طرف کو آپ نے ترجیح دی ہوئی ہے، اس کو وہم کہتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے؟ مضمون خبر کے وقوع یا عدم وقوع کا احتمال، ترجیح نہیں، احتمال ہو آپ کو، اس کو وہم کہتے ہیں. اور اس کے دوسرے طرف کو آپ کیا دیں؟ ترجیح دیں، جس کو آپ ظن کہتے ہیں. الشک، شک کیا ہے؟ وہ ایتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، جس میں وقوع اور عدم وقوع کا احتمال کیا ہو؟ برابر، اس کو شک کہتے ہیں. تنبیہ، یعرف مما تقدم امران، جو ہم نے ذکر چیز پیش کی ہے اس میں سے دو چیزیں یہاں پر ہمیں واضح ہو رہی ہیں. الاول ان الوہم والشک لیس من اقسام تصدیق، کہ وہم اور شک تصدیق کے اقسام میں سے نہیں ہے. کیونکہ شک میں کیا ہوتا ہے؟ وقوع اور عدم وقوع دونوں کا احتمال ہوتا ہے، یعنی آپ نے دونوں کی طرف حکم نہیں لگایا.
اور وہم میں کیا ہے، آپ نے حکم ایک طرف کے لیے لگایا، دوسرے کے آپ کا احتمال ہے، احتمال یعنی آپ نے اس کے بعد حکم نہیں لگایا ہوا ہے، نہیں لگایا تو وہ بھی تکسیری کی اقسام میں سے نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ یہ دونوں کیا ہیں، جہل کی اقسام ہیں، جو بعد اسطر، کچھ سطروں کے بعد ہم آپ کے لیے ذکر کریں گے کہ جہل کیا ہے. الثانی، دوسری تنبیہ کیا واضح ہو رہی ہے، ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے عکس ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک چیز پر حکم ظنی لگایا ہے تو اس کے مقابلے میں وہم موجود ہے، اگر آپ کو وہم حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں ظن موجود ہے. فَإِنَّكَ إِذَا تَوَّهَمْتَ ہاں ٹھیک ہے، مضمون الخبر فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، جب آپ مضمون خبر کا وہم کرتے ہیں، امکان کرتے ہیں، احتمال کرتے ہیں کہ مضمون خبر کیا ہے، احتمال لے کے پایا جائے، فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، تو گویا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اس کا عدم ہے. وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَّهَّمْ عَدَمُهُ فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِهِ، پر جب آپ یہ وہم کرتے ہیں کہ مضمون خبر نہیں پایا جاتا، عدم وقوع ہے، تو گویا آپ گمان کرتے ہیں کہ مضمون خبر کا وقوع ہے. فَيَكُونُ الظَّنُّ، تو ظن کیا ہے، لِأَحْدِ الطَّرْفَيْنِ تَوَہُّمًا لِطَرْفِ الْآخَرِ، ایک طرف کا ظن، دو طرفوں میں سے ایک طرف کا ظن دوسرے طرف کے لیے وہم شمار ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، واضح ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین الطاہرین.